सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर ममलकत आरिफ अलवी ने भी दस्तखत कर दिए। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नज़रसानी दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। नज़रसानी दरखास्त की समाअत लार्जर बेंच करेगा। बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस का फैसला सुनाने वाले जज साहिबान से ज़्यादा होगी। पहला फैसला देने वाले जज नज़रसानी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। एक्ट में 7 निकात शामिल। कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी अपील का हक हासिल हो जाएगा। कानूनी माहिरीन की राय। मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसकी मुद्दत कितनी होगी, तो इस बेंच ने मियां साकिब, मौजूदा जो है बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब, अजमत सईद साहब और सजाद अली शाह साहब, इन्होंने कह दिया कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये फॉर लाइफ है। आईन पाकिस्तान में ये लफ्ज़ लिखा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है। बड़े से बड़े जो खौफनाक से खौफनाक जो जराइम है वहाँ पे भी लाइफ नहीं है, यहाँ पे कैसे लाइफ हो गई जबकि आइन में लिखा ही नहीं है। क्या ये उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही लिख दी थी? आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। ये भी नहीं लिखा कि आज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। किसी फर्द वाहिद को पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। माजी में अदालतों ने 2 हुकूमतें गिराईं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजा गया। पनामा केस में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। सदर, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में इंतखाबात के हुक्म से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट अब कानून बन चुका। नए एक्ट के तहत नज़रसानी का दायरा कार अब अपील जैसा होगा। नज़रसानी फैसला अब लार्जर बेंच ही सुन सकेगा। नए कानून की सदर ने मंजूरी भी दे दी है। अटॉर्नी जनरल का अदालत में जवाब, ये दिलचस्प मामला है। हुकूमत का मसला तो नए कानून से हल हो गया। आर्टिकल 184(3) के फैसलों पर ठोस नज़रसानी होनी चाहिए। सबको दोबारा सोचना होगा। अदलिया की आज़ादी के बुनियादी हक को भी देखना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत मुलतवी। मुसल्लह अफवाज और आवाम में खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतों के दरमियान गठजोड़ आवाम के सामने बेनकाब हो चुका। अहले पाकिस्तान की बेमिसाल हिमायत से पाक फ़ौज को कोई नहीं रोक सकता। मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तान के बहादुर और काबिल फ़ख्र लोगों की मक़रूज़ हैं। आवाम ने हालिया दिनों में पाकिस्तान भर में अपनी अछूती मोहब्बत का इजहार किया और दुश्मन क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम का मुँह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से है। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब। सिपाह सलार का रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कोयटा ने इस्तकबाल किया। जनरल आसिम मुनीर का फौजियों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा। क्विकली सर एक बात बताएं, वो हमारे जानने वाले कमेटी जिसमें आर्मी चीफ भी और बाकी लोग भी थे और आप लोग बैठे हुए थे, उसमें इमरान खान के मतलब क्या डिस्कशन हुई या फैसले हुए? देखें जी, इसमें इस पूरा जो ये फसाद हुआ है, जो सभी कहते रहे, मैं भी कहता रहूँ कि ये एक फितना है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये अल्लाह की मेहरबानी हुई है कि इसने अपनी जमात को ही हादसे से दो चार कर दिया है। तो इसका आर्किटेक्ट तो यही है। ये कौमी इस्लामी कमेटी में भी डिस्कशन हुई है? जी बिल्कुल, जो भी डिस्कशन हुई है उसमें जो है वो, और सब ऑन बोर्ड है इस पे कौमी इस्लामी कमेटी में, को उसमें दूसरे भी सरबराह हैं। हकायक सामने है, हकायक सामने है। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल बनता है? मेरी सोच के मुताबिक तो बनता है मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का, लेकिन फैसला उसका जो है वो मिलिट्री टीम ने करना है।
قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تمام شرکاء اس بات پر متفق تھے کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار عمران خان ہے، لہٰذا ان کا فوجی عدالت میں ٹرائل بنتا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بغیر کیسز آگے نہیں بڑھیں گے۔ جن لوگوں کو جلاؤ گھیراؤ کے لیے بھیجا گیا ان کا براہ راست تعلق عمران خان سے ہے۔ معاملے کا فیصلہ ملٹری انویسٹیگیشن ٹیم نے کرنا ہے۔ نواز شریف سے متعلق 15 روز میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کریں گے۔ چیف جسٹس سے درخواست کی جائے گی کہ نواز شریف کا کیس نہ سنیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو۔ نیب ترمیمی بل 2023 بھی قانون بن گیا۔ 15 مئی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل پاس ہوا۔ صدر نے 2 بار بل پر دستخط سے انکار کیا۔ 10 دن کی مقررہ مدت گزرنے پر بل قانون بن کر نافذ العمل ہو گیا۔ نئے قانون کے تحت نیب کا دائرہ اختیار محدود۔ چیئرمین نیب دائرہ اختیار سے باہر کیسز متعلقہ اداروں کو بھجوا سکیں گے۔ نو مئی کو جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ، انسداد دہشت گردی عدالت کا 8 ملزمان کو فوجی عدالت کے حوالے کرنے کا حکم۔ ملزمان کے خلاف تھانہ آرے بازار اور سول لائنز میں مقدمہ درج کیے گئے۔ ملزمان ملٹری کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کیے جائیں گے۔ محمد ادریس، عمر فاروق، راجہ احسان، محمد علی شامل، علی حسین، لال شاہ، شہریار ذوالفقار، فرحاد خان کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ جاری۔ 90 سے زائد کا الوداع۔ فواد چودھری، شری مزاری، علی زیدی، عمران اسماعیل چھوڑنے والوں میں شامل۔ ملک امین اسلم، فیاض الحسن چوہان، عامر کیانی، آفتاب صدیقی، چودھری وجاہت حسین، فیض اللہ کا موقع پہلے ہی تحریک انصاف کو چھوڑ چکے۔ کراچی سے سابق ایم این اے کیپٹن ریٹائرڈ جمیل احمد اور اسلم خان بھی پارٹی سے علیحدہ ہو گئے۔ نارووال سے سجاد مہیز، فیصل آباد سے شکیل شاہد، علی اختر، حافظ احتشام کا بھی علیحدہ ہونے کا اعلان۔ ثوابی کے ارشاد خان نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ کنیز فاطمہ کا بھی پارٹی سے الگ ہونے کا اعلان۔ ووٹ صرف عمران خان کا ہے، کوئی ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا۔ مسلم لیگ کاف نے جب 2002 میں حکومت بنائی تو سارے نون لیگ والے تھے۔ قانون کی حکمرانی ضروری، جو قانون توڑتا ہے اسے سزا ہونی چاہیے۔ اسد عمر کی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی پر گفتگو۔ سابق سیکرٹری جنرل کا عمران خان سے ملاقات کا بھی اندیا۔ چھوڑ کر جانے والوں کی جگہ نوجوانوں کو آگے لایا جائے گا۔ فی الحال دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مجھ سمیت نئے عہدیداروں کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بات چیت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معلوم ہو سکے یہ سوچ کیا رہے ہیں۔ اپنے سپورٹر سے کبھی ایسی بات نہیں کی جس کا نتیجہ 9 مئی جیسے واقعات کی صورت میں سامنے آئے۔ موجودہ سال الیکشن کا ہے، ہر صورت میں مہم چلائیں گے۔ عمران خان کا انٹرویو۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور میں جلاؤ گھیراؤ پر جے آئی ٹی نے آج شام 4 بجے عمران خان کو طلب کر لیا۔ ڈی آئی جی کا عمران خان کی سربراہی میں بننے والی جے آئی ٹی نے سابق وزیر اعظم کو طلب کیا ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 9 مئی کے واقعات کے بارے میں تفتیش کرے گی۔ القادر ٹرسٹ کرپشن سکینڈل، عمران خان اور بشرا بی بی کا نام ای سی ایل میں شامل۔ وفاقی کابینہ نے سرکولر سمری کے ذریعے منظوری دے دی۔ نیب راولپنڈی کی سفارش پر نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا ہے۔ سیاسی منظرنامے پر اہم پیش رفت۔ جہانگیر ترین کی سابق سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کے گھر آمد۔ دونوں قائدین کی ملکی صورتحال پر گفتگو۔ آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت۔ ملاقات میں اسحاق خاکوانی، اون چودھری، سعید اکبر نوانی اور شعیب صدیقی بھی موجود تھے۔ سیاسی کردار کے حوالے سے بھی ترین گروپ کی باہمی مشاورت۔ ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ افسوس ہے جو ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ پاکستان فوج جو ہے تو یہ ہماری فوج ہے۔
اور ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں. آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے. جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے شہداء ہیں، اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ غازی بھی بن کے واپس آئے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹرز جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مذمت کروں کم ہے. 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. دفاعی تنصیبات پر حملے نہیں ہونے چاہیے تھے. واقعات پر قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ملوث ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے. پاکستانی فوج ہماری فوج ہے، فوج کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں. پی ٹی آئی سینیٹرز کی اسلام آباد میں میڈیا ٹاک. ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز کا کوٹ لکھپت جیل کا دورہ. جیل میں ہسپتال اور ڈاکٹرز کی سہولت موجود ہے. خواتین سے کسی قسم کی بدسلوکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمام خواتین بالکل ٹھیک ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں. ایس ایس پی انویسٹیگیشنز انوش مسعود چودھری. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے قیدی خواتین پر قائم 2 رکنی کمیٹی کی ملاقات. ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسعود اور ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کی جانب سے کوٹ لکھپت جیل کے دورے سے متعلق بریفنگ. ناروا سلوک کے الزامات مسترد. قیدی خواتین کو ایس او پیز کے مطابق رکھا گیا ہے. کمیٹی کی بریفنگ. پی ٹی آئی کارکن خدیجہ شاہ کا میڈیکل کرانے اور ملاقات کی درخواست عدالت نے خارج کر دی. انسدادی دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج نے درخواست پر فیصلہ سنا دیا. خدیجہ شاہ کی طبیعت خراب ہونے پر درخواست دائر کی گئی تھی. پولیس حراست کے دوران قیدیوں اور خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات کی ترتیب کو یاد رکھیں. چھاپوں اور گرفتاریوں کے دوران خواتین کو ہراساں کیا گیا. انہیں تھانہ میں پولیس کی تحویل میں دے دیا، پھر کئی دنوں کے وقفے سے جیل بھیجا گیا. پنجاب کی جیلوں میں کم از کم 350 خواتین اور ہزاروں مرد کارکن موجود ہیں. حماد اظہر کا ٹویٹ. وزیر داخلہ بلوچستان اور سینیٹر دنیش کمار کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. 9 مئی کے واقعات کی مذمت. شرپسند جتھوں کی وجہ سے ملک کی بدنامی ہوئی. جناح ہاؤس میں موجود مسجد کی بھی بے حرمتی کی گئی. لیڈرز کی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں. ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کرنا چاہیے. ضیاء لانگو. شہر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. صادق آباد، چنیوٹ، سکھر، خیرپور میں ریلیاں. شرکاء کی فورسز کے حق میں نعرے بازی. مظفر آباد، وادی نیلم میں بھی ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین پیش. معیشت مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کا 21% بینکنگ سسٹم اسلامک فائنینسنگ میں تبدیل ہو چکا. یہ ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے میں مدد دے گا. اسلامی فائنینسنگ سے غربت پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے. اسحاق ڈاٹ کا تقریب سے خطاب. وزیر خزانہ کا نئے بجٹ اور IMF سے متعلق سوالوں کا جواب دینے سے گریز. That Islamic finance has already been mainstreamed parallel to the global financial system, and that it has the potential to address the challenges of ending the extreme poverty. Islamic finance is equity-based. It promotes risk sharing, connects the financial sector with the real economy. The sustainable development of Islamic finance offers considerable benefits for economic growth. رجب طیب اردوان کی صدارتی انتخاب میں کامیابی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر کو فون. الیکشن میں کامیابی پر مبارکباد. دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی بھی اردوان کو مبارکباد. نیک تمناؤں کا اظہار.